ایبٹ آباد کے عظیم سہانے ہیں جہاں پر کاشف نے اپنے 3 بچوں کو قتل کر دیا تھا، زہر دے دیا تھا۔ اب یہاں پر اس حوالے سے اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ کاشف اور اس کی بیوی شزا دونوں کی حالت تشویشناک کنڈیشن سے باہر آ چکی ہے۔ اب دونوں سٹیبل ہیں اور دونوں کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ شزا بی بی اب باقاعدہ طور پر آنکھیں کھول رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، ان کا دماغ کا کامیاب آپریشن کیا گیا ہے، جس کے بعد اب وہ باقاعدہ طور پر خطرے سے باہر ہیں۔ وہاں پر موجود ڈاکٹر بشرا کی جانب سے باقاعدہ طور پر ساٹھ دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح کی ان دونوں کی کنڈیشن ہے، اس حوالے سے آپ کو سنواتے ہیں۔ اس کے السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر بشرا ہے، میں میڈیکل ڈی میں ایز اے رجسٹرار کام کر رہی ہوں۔ ہفتے کے روز یہ مریض ہمارے پاس آیا تھے۔ اس وقت یہ کافی اریٹیبل اور ڈراؤزی تھے اور ہوش میں نہیں تھے۔ اس وقت یہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن ہم نے ان کی انیشیل مینجمنٹ کی ہے۔ ابھی یہ کافی بہتر ہیں، ابھی یہ وائٹلی اسٹیبل ہیں، بی پی ہارٹ ریٹ وغیرہ ان کا ٹھیک ہے، جی سی ایس بھی ان کا 15/15 ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں اور ان کا نام کیا ہے، اس طرح کے سارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ ان کی انیشل جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں کچھ بہتر ہیں، کچھ میں تھوڑا سا مسئلہ آیا ہے، وہ ہم نے ان کا ابھی ہمارے 1-2 ٹیسٹ باقی پینڈنگ ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ان کی سائکیٹری کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، سائکیٹرسٹ سے بھی اوپینین لے رہے ہیں۔ جو ہی کلیئر ہوئے تو ہم ان کو آگے فردر مینجمنٹ کے لیے بھجوا دیں گے۔ کہ کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا اگر ہوا بھی ہے تو آپس میں میاں بیوی نے مل کے حل کیا، ہمیں نہیں بتایا۔ اور علاج تو ٹھیک ہے، بس ابھی جب بھی ہوش میں آتی صرف اپنے بچوں کا پوچھتی ہے کہ بچے کہاں ہیں میرے، بچوں کے پاس لے کے جائیں مجھے، باقی کوئی بات نہیں کرتی۔ یہاں پر کاشف کے حوالے سے باقاعدہ طور پر یہ جانچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کاشف کی دماغی حالت تو نہیں خراب تھی، کیا کاشف نے اتنا بڑا قدم کسی وجہ سے، کسی دماغی مسئلے کی وجہ سے، کسی دماغی بیماری کی وجہ سے ہو کر سامنے آ کر جو ہے وہ یہ قدم اٹھایا ہے۔ اب اس کے لیے کاشف کو باقاعدہ طور پر سائکیٹری جو وارڈ ہیں وہاں پر شفٹ کیا گیا ہے اور اس کے دماغ کی باقاعدہ طور پر اس پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس کے دماغ کے جو سارے معاملات ہیں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کو کیا کیا پریشانیاں ہیں، وہ ساری چیزیں اب وہاں پر دیکھی جا رہی ہیں اور اس کے بیہیویئر کو نوٹ کیا جا رہا ہے کہ آخر اس میں ایسا کیا مسئلہ ہوا کہ اس نے آ کر اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو زہر دے کر خود کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر باقاعدہ طور پر اس پر ایک FIR بھی درج ہے، جیسے ہی اس کی حالت ٹھیک ہوگی تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر اس ماں پر کیا بیتی گی جب اس کو بتایا جائے گا کہ اس کے 3 بچے اس دنیا میں اب نہیں رہے، وہ کیسے زندگی گزارے گی، وہ کیسے اس دنیا میں رہے گی جس دنیا کو یہ کاشف خود اپنی زبان میں ظالم دنیا کہہ رہا تھا، وہ کیسے اس ظالم دنیا میں اپنے بچوں کے بغیر رہے گی، اپنے شوہر کے بغیر رہے گی، وہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ اور یہ کاشف کے لیے بھی سوال ہے کہ تم اتنے کمزور تھے، تم اتنے ظالم تھے کہ تم نے یہ فیصلہ کیا کہ تم اپنے بچوں کو اور بیوی کو بھی مار دو گے۔ یہ تمہارا حق نہیں تھا، یہ تمہارے پاس حق نہیں تھا کہ تم یہ ظالم فیصلہ کرتے اور ان کی جان لے لیتے۔ تم اگر خود مرنا چاہتے تھے تو خود بھی حرام موت نہیں مرنا چاہیے، خود بھی خودکشی حرام ہے، خودکشی نہیں کرنی چاہیے، لیکن تم نے یہ ساری چیزیں نہیں سوچی۔ دوسری جانب تم کہتے ہو کہ تمہاری ایک بھتیجی ہے جس سے تم بہت پیار کرتے ہو، ساتھ یہ کہتے ہو کہ تمہارا بھائی بھی اس دنیا میں نہیں رہا، تو اس بھتیجی کو تو وہ تمہارا بھائی تمہارے آسرے چھوڑ کر گیا تھا، تم نے کیا کیا اس بھتیجی کے لیے؟ تم تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جا کے اس بھتیجی کو دوبارہ سے اکیلا کرنا چاہتے تھے، اس بھتیجی کا خیال کس نے رکھنا تھا؟ یہ اب تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے ہر ایک سوال کرے گا کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ وہ معصوم چہرے، وہ معصوم بچے جن کی بار بار ویڈیوز آتی ہیں تو انسان کا دل لرز کر رہ جاتا ہے، کام کر رہ جاتا ہے، لیکن تم نے یہ ظلم کیا۔ تمہارا دل کہاں چلا گیا تھا؟ کیا تم پتھر دل بن گئے تھے؟ دوسری جانب ڈاکٹر وردہ کے انصاف کے حوالے سے تاحال کوئی خاص خاطر خواہ جو کاروائی ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ JIT جس نے 5 دن کے اندر رپورٹ دینی تھی، اب تک رپورٹ نہیں جمع کرائی جا سکی ہے JIT کی جانب سے، اور اس وقت تک جو جائے وقوع والا گھر ہے وہ سیل نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب وحید ولا کی جو دکانیں ہیں وہ ڈی سیل کی جا رہی ہیں، وہ بار بار اوپن ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وحید ولا نے باقاعدہ طور پر ضمانت دائر کر دی ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا اگر اس کو ضمانت مل جاتی ہے تو ڈاکٹر وردہ کے انصاف کے اوپر بہت بڑے سوال کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ پولیس کہہ رہی تھی کہ وہ بڑے اچھے طریقے اس سے ڈیل کرے گی،
لیکن اب اگر اس کو ضمانت مل جاتی ہے تو یہ بات واضح ہو جائے گی، یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ پولیس نے اس کیس کو کمزور کیا، پولیس ہی اس کیس کو کمزور کرنے میں ملوث ہے، اور جو مین کلپریٹ ہے اس کو پولیس نے مارا۔ اگر اس کو نہ مارتی تو آج یہ وحید باللہ اس کے خلاف سخت ترین کاروائی ہوتی، سخت کیس بنتا، سخت چلان بنتا، اس کی بیوی کے خلاف سخت چلان بنتا اور ان کو ضمانت کی طرف جانے کا موقع نہ ملتا۔ لیکن یقیناً اس کے اوپر ایسی دفعات ہیں جو قابل ضمانت ہیں اور اس نے ضمانت دائر کر دی ہے۔ ہم امید عدالتوں سے یہی کریں گے کہ اس کو ضمانت نہ دی جائے، لیکن اگر ضمانت مل جاتی ہے تو ڈاکٹر وردہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، ان کی فیملی کے لیے کہ کتنا بڑا کوہرام مچے گا۔ دوسری جانب ڈاکٹرز نے باقاعدہ طور پر احتجاج کیا ہے اور احتجاج میں یہی مطالبات رکھے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس شخص کو باہر نہیں آنے دینا چاہیے، اس کو اور اس کی بیوی کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، وہ سزا جو کسی بھی شخص کو جس نے کسی کو ختم کیا ہو اس کو ملتی ہے، ان کو وہی سزا ملنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملے تاکہ ان کا جو کیس ہے عبرت کا نشان بنے اور آئندہ ایسا کوئی کیس نہ ہو۔ اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ ڈاکٹر وردہ کو انصاف ملے گا، ان 3 معصوم کلیوں کو انصاف ملے گا جن کو اس کے اپنے ہی باپ نے مسل دیا۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔